یہ شوباز شریف کا جو ٹولہ ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے. کے پی کے اندر بھی ذمہ داری ہے اسی طریقے سے کہ جو فضلو گروپ ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے. آج پاکستان میں ہر رہنے والے شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنے شہر میں، گلی میں، محلے میں، اپنے صوبے میں کھڑے ہو کے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور یہ جو 3 سیاسی جماعتوں نے مل کر جو 18 جماعتوں کا ٹولہ بنایا ہے، جو اچار بنانا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، ان کا خاتمہ کرنا ہے. اگر آج ہم نے ان کا خاتمہ نہیں کرا، اگر آج ہم نے ان کا مقابلہ نہیں کرا، تو یہ یاد رکھیے گا اس کے بعد یہ آپ کے اوپر آ کے قابض ہو جائیں گے. ہم انشاءاللہ تعالی یہ میسج دینا چاہتے ہیں جن لوگوں نے صوبہ سندھ کے اندر وزیر اعظم عمران خان کو ووٹ دیا ہے، ہم آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ہم آپ کی پہچان ہیں. یہاں پہ یہ جو لوٹے بکتے جا رہے ہیں اور یہ ضمیر فروش آصف علی زرداری، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہمارا بھی ضمیر خرید سکتے ہو تو تم کوشش کر کے دیکھ لو. یہ تو 2 ٹکے کے لوگ ہیں جن کا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جن کی کوئی ویلیوز نہیں ہے. آج ان کے گھروں کے اندر بھی ان کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں، ان کے گھروں کے اندر بھی ان کی شکل دیکھنے کو ان کے خاندان والے، ان کے گلی محلے والے تیار نہیں ہیں. یہ ضمیر فروش جن کو تم خرید رہے ہو نا، انشاءاللہ تعالی ان کا دنیا کے اندر بھی منہ کالا ہوگا، آخرت کے اندر بھی ہوگا، اور تمہارا بھی منہ کالا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے صوبہ سندھ کے اندر جس طریقے سے ہم سے لوگ رابطے کر رہے ہیں، آنے والے دن کے اندر جو ڈی چوک کے اوپر ایک بہت بڑا مجمع جمع ہونے والا ہے، وہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا واقعی میں جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے، سب سے بڑا جو ہے وہ ایک جلسہ ہوگا. ہزاروں کی تعداد میں قافلے یہاں سے روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے آج سے 2 یا 3 دن کے اندر، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا واقعی میں سب سے بڑا ایک یہ جلسہ ہوگا. وزیر اعظم صاحب، ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو 2 ٹکے کے لوگ ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کی آپ فکر بالکل نہ کریں. آج ایماندار لوگ، ایماندار ایم این ایز، ایماندار جو پاکستان سے مخلص لوگ ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تاریخی جو ہے ہار ان کو ہوگی. ان تینوں جو ضمیر فروشوں کے جو خریدار ہیں، ان تینوں کا انشاءاللہ تعالیٰ تاریخی ہار ہوگا. شجرا صاحب، ایک منٹ. مظفر شجرا صاحب سینئر پارلیمنٹیرین ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھی. میں چاہوں گا کہ شجرا صاحب اس پہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی ٹھیک کر رہی ہے. لوٹے ہٹا دو بے شک. ہاں سر، یہ ہمارے فرینڈز ہیں، ایم پی ایز ہیں، آپ چھوڑیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسب عادت میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ صافی برادری کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امن حفاظت میں رکھے، اور آپ میرے لیے دعا کیا کریں. میں بچپن سے لے کے ابھی تک پیپلز پارٹی میں تھا، اور مجھے ہر بندے کا ہسٹری میرے پاس موجود ہے. آج کل جو بڑکیاں مار رہے ہیں، اور آج کل جو عمران خان کے خلاف چھوٹے چھوٹے کتے بھونک رہے ہیں، میں ان کو وارننگ دیتا ہوں کہ آپ بھونکنا بند کر دو. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو گلے میں رسا ڈالنا آتا ہے، اور انشاءاللہ ڈالیں گے. کیونکہ پاکستان میں پہلی دفعہ بھٹو صاحب آئے تھے جس نے امریکہ کو للکارا تھا، اور اس کے بعد خان صاحب آئے ہیں جنہوں نے ملک کو ایسا نیوٹرل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے لوگ اس کا احسان کبھی نہیں بھولیں گے. بھٹو صاحب نے بھی خط دکھایا تھا، آپ کو یاد ہوگا جلسے میں، اور عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ کام کر ہم آپ کے غلام توڑی ہیں، تو یہ کوئی مرد مجاہد ہی کر سکتا ہے، عام آدمی کچھ نہیں کر سکتا. مجھے پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے کتنے کرپٹ لوگ ہیں. ایک ایک وزیر کو انشاءاللہ تعالیٰ میں وارننگ کرتا ہوں کہ بھونکنا بند کر دو، ورنہ میں آپ کی ساری ہسٹری جو ہے نا آپ لوگوں کو آ کے بتاؤں گا. آپ لوگ نہیں جانتے پیپلز پارٹی کو، میں اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، بہت سا ٹائم گزارا ہے، اور مجھے سب کی رگ کا پتہ ہے کون کتنے پانی میں ہے. تو میں ان کو یہی گزارش کرتا ہوں، یہی کہتا ہوں کہ ایک اچھا ملک کا وزیر اعظم پاکستان آیا ہے، ان کا ساتھ دو. اگر ساتھ نہیں دو گے تو تمہارا حشر وہ ہوگا کہ آپ کی نسلیں یاد کریں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں حفیظ صاحب کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت ہر شخص نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کس طرف جانا ہے. یہ کوئی چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی بات تو نہیں ہے. پاکستان میں تو نہیں صرف کہا جاتا ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے ملک کا حال کیا کیا. یہ تو ہر گھر کا بچہ جانتا ہے. پوری دنیا اس بات میں یہ لوگ مشہور ہیں. آج آپ گوگل کریں, آپ گوگل میں جا کے پوچھیں ان کے زرداری کے جو ہے کریکٹر کے بارے میں پوچھیں, ان کے بارے میں ذرا جا کے اب تھوڑی سی ریسرچ کریں تو گوگل آپ سے کیا کہے گا. سو یہ وقت میں سمجھتا ہوں ایسا ہے کہ ہر شخص نے, اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, اس نے عمران خان کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے. ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. نہ آپ کو پیپلز پارٹی کا کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے, نہ آپ کو PMLN کا نظر آ رہا ہے. اگر کوئی سیاسی جماعت اس وقت پاکستان کے ساتھ مخلص کھڑی ہو تو صرف عمران خان کی جماعت ہے, جو کہ تحریک انصاف ہے. یہ ضرور اکٹھے ہو گئے ہیں, یہ ضرور ایک طاقت بن کر سامنے آ گئے, لیکن پاکستان کی قوم آج اس وقت دیکھ رہی ہے کہ عمران خان جہاں پہ آج سے 23 سال پہلے جو بات کرتا تھا آج بھی وہی بات کر رہا ہے. مجھے اللہ کی ذات کے اوپر پورا یقین اور پورا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس تحریک کے اندر عدم اعتماد کی, اس کے اندر وزیر اعظم عمران خان کامیاب ہوں گے اور اس کے بعد پاکستان کی صحیح معنوں کے اندر ترقی جو ہے وہ شروع ہوگی. صاحب نے گزشتہ سوال آپ سے کیا اردو کسی لیڈر کی قابلیت جاننے کا کوئی فارمولا ہے, اور اگر ہے تو اس کے فوری بعد خان صاحب کی بےتحاشا ایسی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں وہ اٹک رہے ہیں, بری طرح اردو نہیں بول پا رہے ہیں. یہ کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے کسی بھی سیاستدان کی جو نا کام پہ ہی نہیں ٹانگتی ہیں, نہ کوئی بہت سارا جب بارش آتی ہے تو بہت زیادہ پانی آتا ہے. یہ مطلب ایک نارمل چیزیں ہیں, ہوتی ہے غلطیاں, انسان سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں بات کرنے میں, اور زبان جو ہے وہ لڑکھڑا بھی جاتی ہے. لیکن اس طرح کی باتیں کرنا آج کل, ابھی تو باہر ملک میں لوگ بھی سنتے ہوئے حیران ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پورا جتنا بھی سوشل میڈیا انہی باتوں سے بھرا ہوا ہے, تو آپ کم سے کم دیکھیں کہ کیا عوام کس کو فالو کرے گی, ان لوگوں کو فالو کرے گی جو بات نہیں کر سکتے ہیں آج. دو باتیں. ایک تو میں بتا دوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ گبول برادری کے 2 لوگ ہمیں پارٹی چھوڑ کے گئے تھے, ہم نے کچھ نہیں کہا, ان کا اختیار ہے, آزاد, ہر شخص اپنے فیصلوں میں آزاد ہے. تو جب کوئی شخص آزاد ہے تو پارٹی بھی آزاد ہے. ان پہ ہمیں اعتراض کیا ہے کہ ہمارے ووٹ سے آنے کے بعد تحریک انصاف سے MP ہونے کے بعد انہوں نے تحریک انصاف سے ہٹ کے ووٹ کیا. اس لیے ہم انہیں سب کچھ کہہ رہے ہیں. اتحادی ہمارے اتحادی ہیں, لیکن وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارے اتحادی ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو بھی سیاسی جماعتیں ہمارے ان سے رابطے رہیں گے. یہ ہمارا صرف ان ضمیر فروشوں کے خلاف ہمارا اسٹینس ہے جنہوں نے اپنا ضمیر پیسے لے کے بیچا. اگلے دن ایک MP ہے تو گاڑی خرید رہا تھا شو روم میں جا کے. میں کہنا چاہتا ہوں اتنے بد کردار لوگ بھی آ گئے, اگلے دن شو روم میں جا کے گاڑی خرید رہا تھا. یہ گاڑی کیا کریں گے, اس گاڑی عزت نہیں تو گاڑی کیا کرے گی. تو اتحادی. لیکن بتا دوں اب الحمدللہ پیر صاحب پگارا کے لیے بڑی ایک وہ گرم کی گئی خبر کچھ صحافیوں کی جانب سے پیر صاحب نے منع کر دی. تو الحمدللہ میں سلام پیش کرتا ہوں پیر صاحب پگارا کو, GDA کو, فنکشنل لیگ کو. آج پیر صاحب کا بیان آیا ہوا ہے کہ آخری اتحادی میں ثابت ہوں گا جو کھڑا ہوگا انشاءاللہ. انہوں نے کہا کہ مجبوری کی وجہ سے ہم ملاقات نہیں ہو سکی تھی, چونکہ وہ یہاں تھے نہیں, تو ہم ساتھ کھڑے ہیں. ان کے سیکرٹری جنرل کا بیان آ چکا ہے, اس روز ان کے MPs یہاں آ کے چلے گئے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اتحادی انٹیکٹ ہے, اتحادی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا ایشوز ہلکی پھلکی لو اسٹوری چل رہی ہوتی ہے, لیکن بالکل خاطر جمع رکھیں, کوئی بریکنگ نیوز نہیں آنے والی انشاءاللہ. ہم ان کے ساتھ ہیں. جی MQM بھی ہمارے ساتھ ہے, کیو لیگ بھی ہمارے ساتھ ہے, شاہ زین بگٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ اتحادی کہیں نہیں جا رہے, لیکن ایشوز ہوتے ہیں, ہم انشاءاللہ اچھے اتحادی کے طور پہ, اچھے الائز کے طور پہ ان کو ڈیل کر رہے ہیں. دوسرا ان کا سوال ذرا چاہیے خان صاحب کی 1996 سے آج تک کا آپ ذرا تقریروں کا موازنہ کیجئے. انہوں نے ہمیشہ کہا کہ نیوٹرل انسان نہیں ہوتا, جانور ہوتا ہے, جس پہ وہ کہتے ہیں کہ حق کا ساتھ دو, انصاف کا ساتھ دو. تو پرسوں کے بیان کو کل سے جوڑ کر ایک نیا نیریٹو بنایا جا رہا ہے, بالکل نہیں ہے. یہ تو عمران خان صاحب کا پہلے دن سے ہے, اور یہی سن کے وہ لوگ جو سیاست میں نہیں آتے تھے,
पढ़े लिखे लोग सियासत से दूर होते थे, वोट भी नहीं करते थे, इसी वजह से वोट डालने आए कि नहीं न्यूट्रल कुछ नहीं होता, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। मैं समझता हूँ उसी नैरेटिव में था, परसों के बयान को कल से नहीं जोड़ना चाहिए। जी मुनीर भाई। अच्छा सर, गलत है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इब्तदा किसने की? एक अल्फाज की बात होती है, गाली किसी को नहीं दी गई। किसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गलत तस्वीरें अखबार जहाज़ों से नीचे गिरवाई थी? कोई बता सकता है? किसने उनके बारे में ज़ाती घटिया किस्म के जुमले कहे थे? कोई बता सकता है? और अगर आप फजलू को गलत कहते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ इशू ये है कि खान साहब ने उस दिन खुद कहा कि मेरी और उनकी उम्र बराबर है। तो ये बचपन में स्कूल में देखा होगा, स्कूल में मुझे पता चला कि गोल मटोल थे, इसलिए इनको नाम प्यार में फजलू कहते थे, तो प्यार में इनको फजलू कहा था, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं। स्कूल में गोल मटोल बच्चे थे, उसी उम्र के यहाँ कहीं देख लिया होगा, तो ऐसा कोई नाराज़गी की बात नहीं है। हमने कोई इस तरीके की बात नहीं की है। बाकी चोर ये हैं, डाकू ये हैं, भगोड़े ये हैं, डीजल के परमिट इन्होंने लिए हैं, तो भाई जब लिए हैं तो बर्दाश्त भी करो। सुनो, थैंक यू सर।